حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نومک علی السریر برم بوالدیک تضحکہما ویضحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ۔ فرمایا لوگو سنو، تم اگر اپنے گھر میں بستر پر سوتے ہو، بستروں پر سوتے ہو، سو رہے ہو، اور سوتے ہوئے تمہارے ماں باپ ضعیف ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو، انہیں خوش کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو اور اچھے لطیفے سنا کے یا جن باتوں سے ان کا دل خوش ہوتا ہے وہ باتیں سنا کے تضحکہما ان کو ہنساتے ہو، بستر پر سوئے ہوئے ہو اور اچھی باتیں سنا کے ماں باپ کو ہنسا رہے ہو اور وہ تمہیں خوش کر کے ہنسا رہے ہیں۔ فرمایا بستر پر سونا اور ماں باپ سے باتیں کر کے انہیں ہنسانا یہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ بستر پہ سونا، ماں باپ سے باتیں کرنا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں اولاد سے شکایت ہی ایک ہوتی ہے زیادہ تر، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں، 24 گھنٹے یہ مصروف رہتی ہیں، جب بات کرو کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں کالج جا رہا ہوں، میں ذرا دوستوں سے میری میٹنگ ہے، میں اپنے کالج جا رہی ہوں، ذرا فرینڈز کے ساتھ میٹنگ ہے، میری فلاں جگہ ایک جگہ برتھ ڈے پہ جا رہی ہوں، میری فلاں کمٹمنٹ ہے، میں ذرا اپنا کام کر رہی ہوں، کام کر رہا ہوں۔ بوڑھے ماں باپ کو شکوہ ہی اولاد سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ہماری باتیں نہیں سنتے، اور اولاد کیوں نہیں سنتی؟ وہ اس لیے نہیں سنتی کہ وہ پڑھ لکھ گئی، جوان ہو گئی، وہ بوڑھے ہیں، اب ان کی باتیں تو ان کی عمر کے حساب سے ہوں گی۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں نا؟ ان کی باتیں تو ان کے حساب سے ہوں گی، جیسے ان کی عمر ہے، جو ان کا زمانہ تھا، جیسے ان کی طبیعت ہے، جیسے ان کی تعلیم ہے۔ اب وہ سائنس کی باتیں تو نہیں کریں گے آپ سے، میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں کریں گے، فزکس کی نہیں کریں گے، کیمسٹری کی نہیں کریں گے، پالیٹکس کی نہیں کریں گے، سوشیالوجی کی نہیں کریں گے، بڑے اونچے سطح کی باتیں آپ کے دوستوں کی تو نہیں کریں گے۔ ممکن ہے وہ کوئی کبھی ادھر کی بات کر دے، کبھی یہ کر دے، کبھی وہ کر دے، کبھی ایسا آپ کو برا بھلا کہہ دے، وہ تو جو ان کے جی میں آئے گا وہ سنانا چاہتی۔ نیکی اور عبادت ہے کہ ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے بیٹھ کے ان کی باتیں سنو، جسٹ انہیں ٹائم دو، انہیں احساس ہو کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں وقت نکال کر روزانہ ایک ٹائم اسپیسیفائیڈ ہے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں۔ ان کی باتیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہے ماں، دیہات کی ہے، ممکن ہے کوئی پرانے دیہاتوں کا رونا رو رہی ہوگی، وہ فلاں کو بیاہ کے لائی تھی اور وہ ایسی نہیں نکلی اور فلاں جگہ شادی کی، فلاں نے ایسا کیا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کئی گورکھ دھندے سنائے گی ماں، باپ ہے پرانے وقتوں کی اپنی باتیں کرے گا، اپنے دل کے کوئی دکھڑے سنائے گا، ماں دکھڑے سنائے گی۔ وہ چاہتے ہیں بڑھاپے میں کوئی سنے، اور اولاد سے بڑھ کر سننے والا کون ہے؟ کس کا حق ہے؟ بس آپ ایک کوالٹی ٹائم دیا کریں ماں باپ کو، بڑھاپے میں ان کے پاس بیٹھیں، جو کہنا چاہتی ہیں سنیں اور ان کے ساتھ دلچسپی لیں۔ یہ نہ کہیں امی یہ کیا بور کر رہی ہیں آپ، یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، کوئی کام کی بات کرو، ان کا دل ٹوٹے گا۔ اسی باتوں میں دلچسپی لو، اس کا دل خوش ہو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کیسے دلچسپی لیں؟ بھئی جیسے آپ 2 سال 3 سال 4 سال کے اپنے بیٹے بیٹیوں میں دلچسپی لیتے نہیں لیتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہ جہاز لینا ہے، یہ فلاں چیز لینی ہے، یہ لینی ہے، یہ لینی ہے، کبھی یہ چیز پہننی ہے، یہ نہیں پہننا، یہ کھانا، اور یہ تو جو بچے چھوٹے چھوٹے ہر وقت کرتے ہیں، آپ ماں کے طور پہ دلچسپی لیتی ہیں کہ نہیں ان کے کاموں میں اور ان کی باتوں میں؟ وہ کہتے ہیں بچے چھوٹی عمر میں مجھے کہانیاں سناؤ، پھر آپ کہانیاں نہیں سناتی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اس کی ایک ملکہ تھی، اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی، اس کے اتنے سپاہی تھے، یہ پتہ نہیں کیا کیا سناتی۔ تو سٹوری بکس ہیں، میں دیکھتا ہوں باجی کو، وہ ہر رات سونے سے پہلے، شیخ احمد ہے ہمارا، شیخ احمد
ہر رات سونے سے پہلے سٹوری بک سے ان کو پڑھ کے سٹوری سناتی. فضا باجی ہیں, ہماری چھوٹی بیٹی سکینہ ہے, ان کو میں نے بتایا تھا وہ 2 سال کی ہے, مگر اس کی سمجھ کے مطابق ہر رات اس کی ڈیوٹی ہے اسے کچھ سٹوری سنائے, ایسی باتیں سنائے جس سے اس کو دلچسپی ہو. اب آپ کی دلچسپی, آپ ہیں 25 سال کے, آپ ہیں 40 سال کے, اب میری بات سمجھ رہے ہیں, آپ میچور ہو گئے, تو بچہ بچی 2 سال 4 سال 5 سال کا, اس کی دلچسپیاں اس کے حساب سے ہیں. تو آپ اس طرح چھوٹی بنیں گی یا چھوٹا بنیں گے, اس کی عمر کا ایج فیلو تو تبھی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی نا. کمیونیکیشن کے لیے آپ کو نیچے اترنا ہوگا اپنی عمر سے, 2 سال کا بننا ہوگا, کبھی 3-4 سال کا بننا ہوگا. اگر آپ صدر پیٹ بن کے بات کرنا چاہیں, ڈاکٹر رحیق احمد عباسی بن کر, اور بچہ ہے 3-4 سال کا, تو وہ تو گیپ رہے گا, تو وہ تو بات نہیں بنے گی. بچہ چھوٹا ہے یا بچی 4 سال کی, آپ ناظم اعلیٰ بن کے بات کرنا چاہتے ہیں جناب شیخ زاہد فیاض, تو وہ تو نہیں سنے گا, گیپ رہے گا. تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں, آپ اتر آتے ہیں, نیچے اتر آتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے کھیلتے بھی ہیں, بھاگتے بھی ہیں. آقا علیہ السلام گلیوں میں حسنین کریمین کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے. ساری کائنات کے بارے کو مختار, جن کے دیدار کے لیے کل ملائکہ سدرت المنتہا پہ ایک چہرے کا مکھڑے کا نظارہ کرنے کے لیے ترسیں, عرش جن کے قدم چومنے کو ترسے, قدسیان فلک جن کے جلوے کو ترسیں, کائنات کے کل انبیاء جن کے پیچھے صف در صف مقتدی بن کے کھڑے ہوں. وہ گلی میں نکلے, حسن حسین کھیل رہے ہیں بچوں سے, آقا ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ پڑے. وہ آگے دوڑ جاتے ہیں, حضور ادھر دوڑتے ہیں, پھر پکڑنے جاتے ہیں, وہ ادھر دوڑ جاتے ہیں, پھر ادھر دوڑ پڑے, پھر جا کے پکڑ لیا, پھر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. ہے آج کل کوئی باپ جو چھوٹی عمر میں بچے کو اتنا پیار دے کہ کندھے پر بٹھا کے باہر نکلے, کہے گا نہیں ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے, لوگ کیا کہیں گے. ارے بھاڑ میں جائیں لوگ, ارے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا سٹیٹس ہے, آقا سے بڑھ کر بھی کسی کی عزت ہے. وہ اپنے شہزادوں پر کبھی سینے پر لٹاتے ہیں. امام حسن امام حسین شہزادے آئے, گود میں کسی نے بٹھایا, انہوں نے پیشاب کر دیا. صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے کہ حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر رہے ہیں. فرمایا خبردار, موو نہ کرو, کہیں ڈر سے اس کا پیشاب رک نہ جائے, تمہارے خوف سے اس کا پیشاب رک نہ جائے, تکلیف ہوگی, اسے خوب کر لینے دو. اپنے کپڑوں پر کروا رہے ہیں, پھر پانی کر کے بہا دیا. نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین اور کبھی امام حسن حضور کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں, اور دیر گزر جاتی ہے, سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. مجھ سے تو خیر کسی نے نہیں پوچھا, بیٹے حسن سے پوچھا, وہاں سعودی عرب میں ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے. کسی اور نے پوچھا کہ قبلہ حضور اپنے پوتوں سے, بیٹوں سے, پوتی سے, یہ بچوں سے محبت, بہت بڑی محبت کرتے ہیں, اس کا کیا راز ہے؟ تو معلوم نہیں حسن نے کیا جواب دیا ہوگا, وہ تو ڈاکٹر حسن محی الدین جانے, بیٹا حسن جانے, مجھے نہیں معلوم. مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ مدینے کی گلیوں میں حضور کو دیکھ لو, وہ حسنین کریمین سے کیا کرتے تھے. نماز کے سجدے کی حالت میں آقا کو دیکھ لو, وہ جب تک اترے نہیں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا. لوگوں نے سمجھا کہ حضور وفات پا گئے, سجدے سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے, پھر جھک جاتے تھے, اٹھا کے دیکھتے تھے, پھر سجدے میں چلے جاتے. پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ آقا نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں اٹھا تو حسین گر نہ جائے, چوٹ نہ لگ جائے. اب کوئی مہیا کر سکتا ہے اس محبت کے پیمانے کی برابر معیار؟ کوئی کر سکتا ہے؟ حسنین کریمین حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں سجدے میں, فرض نماز ہو رہی ہے با جماعت, تو اٹھتے ہوئے ان کو نیچے کر لیتے ہیں, جب جاتے ہیں تو پھر اوپر بٹھا چڑھ جاتے ہیں. تو جب آپ اس عمر کے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ڈیل کر کے دکھایا, تو آپ اس بچے کی عمر کے مطابق کرتے ہیں نا کمیونیکیٹ. جی
تو جب بچے سے ڈیل کر رہے ہیں، بچہ جیسا بن کے، بچے کی طرح بن کے، اس طرح اب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب ان سے بھی اسی طرح ڈیل کرو، جیسی وہ ہیں اسی طرح زبان میں بات کرو۔ جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں، باپ یا بچہ دودھ کو کہتا ہے دودو، تو آپ کہتے ہیں دودو پینا، دودو پینا کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ کون سی بولی ہے؟ ہمارے مجھے یاد ہے چھوٹے سے جب حماد چھوٹا تھا، وہ کہتا تھا ماما لائی ڈاؤن ملکی، جب چھوٹا سا تھا، مطلب ہے مجھے سلا دیں اور لٹا کر مجھے دودھ پلائیں۔ تو یہ زبان بولتے تھے، لائی ڈاؤن ملکی۔ چھوٹی عمر کے بچے جو زبان بولتے ہیں، مائیں وہ زبان بولتی ہیں اور وہ زبان بولنی پڑتی ہے، اپنی زبان بگاڑتے ہیں۔ میرے بیٹے چھوٹے ہوتے تھے جب حسن اور حسین، بہت چھوٹی عمر میں، سال 1.5 سال 2 سال کے، میں اپنے کمرے میں بند کر کے گھوڑا بن جاتا تھا، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتا تھا، اپنے بال ان کے ہاتھوں میں پکڑاتا تھا اور گھوڑا بن کے چلتا تھا، بند کمرے میں اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ ہر ماں باپ ایسا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ بس میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح اولاد کے ساتھ چھوٹا بن کے ڈیل کرتے ہو، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کی باتوں کو نہ دیکھو، ان کے بڑھاپے میں جیسی بات وہ کریں اسی جیسا بن کے ڈیل کرو، تاکہ اپنائیت ہو، وہ یہ فیل نہ کرے کہ یہ آپ کی کیا باتیں ہیں۔ وہ سچائی کا دن ہے جہاں ہر کوئی جھوٹا سچا کھڑا ہو جائے گا، احتساب ہوگا۔ جو سچے حق پر ہوں گے، سچائی پر رہے ہوں گے، جیت جائیں گے، فلاح پائیں گے۔ جو جھوٹ پر ہوں گے، جن کی زندگی جھوٹ پہ گزری ہوگی، ناکام و نامراد ہوں گے۔ ادھر تصدق الحدیث، آپ سچائی کے پیکر ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ کرتے ہیں، سچ پر کھڑے رہتے ہیں۔ اسی سچائی، صداقت اور حقانیت کا عکس بیان کیا ہے۔ پھر آگے قرآن مجید میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اگر اکیلے بھی پڑھیں تو واحد کا صیغہ ختم کر دیا ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اجتماعیت کی بات کر کے عجز اور انکساری کا درس دیا ہے کہ عبادت کر کے بھی، ادھر سورہ فاتحہ بتاتی ہے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ باری تعالیٰ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تنہا سجدہ ریز ہو کر بھی کمرے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، تنہا عبادت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کر، خود تنہا مانگ کر بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ نہیں، حکم یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ بھلے اکیلے ہو یا اکٹھے، بات جمع کے صیغے میں کرو تاکہ میں کی نفی ہو جائے۔ اجتماعیت میں انفرادیت کو گم کر دیا ہے، اور اجتماعیت میں انفرادیت کو گم کر کے عجز اور انکساری کا سبق سکھایا ہے۔ انا پرستی کو اللہ پاک نے سبق دیا کہ اس کے بت کو توڑ دو۔ عبادت میں آپ انا اور میں کی بات نہیں کر سکتے تو روز مرہ عام زندگی میں کی بات کر کے آپ کیوں فرعون بنتے ہیں؟ تو ادھر بھی انا کو اور انفرادیت کو مٹا دیا ہے، اور آقا علیہ السلام کی خوبی بیان کی، تقر الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مہمان نوازی میں اشارہ ہے جو آ جائے اس کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری ہے، سخاوت کے ساتھ ساتھ اپنی میں کو بندہ مٹا دیتا ہے جب اپنے مہمان کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، اٹھ اٹھ کے کھانا لاتا ہے، پیش کرتا ہے، اس کو مشروب لاتا ہے، پیش کرتا ہے، ہر چیز اٹھا اٹھا کے دیتا ہے، ریسیو کرتا ہے، رخصت کرتا ہے، تو میں جتنی بڑھائی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ادھر تقر الضیف کے اندر وہ خوبی ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اجتماعیت میں صیغہ جمع میں خوبی۔
پھر فرمایا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر، حق کی راہ پر استقامت عطا کر، حق کی راہ۔ ادھر حق کی راہ کی استقامت سورہ فاتحہ میں کہی، ادھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں تعینوا علی نوائب الحق، آپ نہ صرف خود حق کی راہ پر استقامت کے ساتھ رہتے ہیں بلکہ حق کی راہ پر چلنے والے جہاں مشکلات میں گرتے ہیں آپ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو صراط مستقیم کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ پھر یہ بیان فرمایا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کا اختتام ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں محفوظ کر دیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلیں گے، حق کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلیں گے اور اللہ کے انعام یافتہ بندگان کی معیت اور ان کی پیروی میں چلیں گے، انہیں محفوظ کر دیا ہے دلال سے بھی اور غضب سے بھی۔ حکم بھی دیا ان کے پیچھے نہ چلو جو گمراہ ہیں اور غضب یافتہ ہیں، اور علامت بھی بتا دی کہ جو اس راستے پر استقامت سے چلنے والے ہیں نہ وہ گمراہ ہوتے ہیں نہ اللہ کی غضب کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ جو گمراہ ہو جائے اور اللہ کی غضب کا شکار ہو گیا وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ یہ کہہ کر کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ محفوظ و مامون ہوں گے، اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ آپ کو تھامے گی۔ ادھر جس جملے پر سورہ فاتحہ ختم ہوئی اس جملے سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سٹیٹمنٹ شروع ہوئی۔ 7 خوبیاں ادھر اللہ نے بیان کی ہیں بندوں کی تربیت کے لیے، اور 7 اوصاف و اخلاق آپ نے بیان کیے ہیں بیسک پرنسپلز آف پروفیٹک مورلز میں کہوں گا، چارٹر آف پروفیٹک موریلٹی، اس کے لیے۔ پھر آگے کچھ حصے ہیں، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ ام السیرہ ہے، سیرت کی ساری خوبیاں اور کمالات اور اوصاف اس ایک سٹیٹمنٹ کے اندر جمع ہے، باقی پوری حیات طیبہ اس کی تفصیلات ہیں، مظاہر ہیں۔ اس لیے سیرت کا جتنا مدار 23 برس کی زندگی ہے، مکی زندگی، مدنی زندگی، دعوت، تبلیغ، جد و جہد، انذار، غزوات، معاہدات، فلاحی ریاست کا قیام، خطبات، حجت الوداع، معاہدات، یہ سارے جب آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ یہ 7 اصول جو بیان کیے ہیں انہی کی تشریحات ملیں گی، انہی کی تفصیلات، ہر جگہ انہی کے عکس نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک تربیتی گویا بیانیہ ہے، اصول کا جامع، یعنی ماسٹر نیریٹو ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کے باب میں۔ تو انسان کی باطنی طہارت کا سبق سورہ فاتحہ ہے، اور سماجی طہارت کا سبق سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سٹیٹمنٹ ہے آقا کی سیرت پر۔ اس سے بہتر سماجی طہارت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے اندر آواز سن لی کہ صحابہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، بیٹھے باہر نکل آئے، فرمایا لا تلعنوا، اس پر لعنت نہ بھیجو، انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت کا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے، وہ تو نافرمانی پر سزا بھگت رہا ہے بار بار، اس کو کوڑے لگتے ہیں۔ پھر کوڑے کھانے کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہے اللہ رسول، اللہ کی محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کر رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، تو حضور سے محبت کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی تمام شروع اٹھا کے دیکھیں، اسقلانی کو پڑھیے، عینی کو پڑھیے، دیگر کتب کو پڑھیے، قدما کو، اور مسلم کے اندر امام قرطبی سے لے کر نیچے تک امام بغوی اور امام نووی اور تمام ائمہ کو قاضی یاز تک سب کو پڑھیے۔
آپ کو پتا چلے گا وہ جو آقا نے اشارہ کیا کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ محبت کیا تھی۔ عمل تو آپ کے سامنے آ گئے، عمل تو آپ کے کہ کوڑے لگ رہے ہیں، جسے دیکھ کر صحابہ نے اس پر لعنت بھیجی۔ حضور نے فرمایا نہیں، خبردار، لعنت نہ بھیجو، اس کے دل میں میری محبت ہے، اللہ رسول کی محبت۔ اب آؤ ذرا ٹریس کرتے ہیں وہ محبت کیا تھی۔ کتب حدیث کی شروع میں آیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے، موطا امام مالک کی شروع میں ہے، شروع ہے بخاری میں ہے، شروع ہے مسلم میں ہے، اٹھا کے دیکھیے اس کے احوال اسماء و رجال کی کتابوں میں۔ اس شخص کی محبت کا یہ تھا صرف یہ کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب دن بھر دیکھتا تھا کہ حضور تھک گئے ہیں، ہر آنے والا اپنے دکھڑے سناتا ہے حضور کو، غم کی باتیں سناتا ہے، حضور سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور سارا دن صبح سے شام تک امت اور انسانوں کے دکھوں کے قصے سنتے اور حل فرماتے ہیں۔ جب دیکھتا تھا کہ تھک گئے ہیں، وہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا تاکہ حضور ہنس پڑے۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں اس کو عقد قلبی کہتے ہیں۔ اعمال میں کمزور تھا مگر ایک دل کا عشق اور محبت تھا کہ بیٹھا رہتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے، کہ جب دیکھے چہرے پاک پہ تھکاوٹ کے آثار آئے، کوئی لطیفہ سنا دیا اور سنا کے حضور کو ہنسا دیا، بس ہنس پڑے میرے آقا، تو وہ سمجھتا تھا کہ چلو بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ اس کا عمل یہ تھا کہ رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے حضور کو ہنساتا تھا، اور یہ ہنسانے کا کام سوائے قلبی محبت کے کوئی اور نہیں کرتا۔ اور دوسری تفصیل اس کے اعمال کی، میں نے کل شروع سینکڑوں کتب کھنگالی اس حدیث کی شرح میں کہ میں تلاش تو کروں اس کی محبت کیا تھی۔ دوسری کل کتاب، کوئی کتاب نہیں چھوڑی میں نے۔ دوسرا سبب نکلا اس کی محبت کا، وہ بھی سن لیجئے۔ باہر جاتا تھا سفر پر کام کاج کے لیے، تو واپس آتے ہوئے آقا علیہ السلام کے لیے شہد اور پنیر لے آتا تھا، شہد اور پنیر لاتا تھا کہ آقا پسند کرتے ہیں، آ کے حضور کو دے دیتا شہد اور پنیر۔ حضور کے ساتھ، اور پیسے اس کے پاس پلے کوئی نہیں ہوتے تھے، تھا کنگال، شہد اور پنیر ادھار لے آتا مگر آقا کو دے دیتا۔ یہ اس کی محبت تھی جس کو فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ۔ اور جب پچھلے جن سے خرید کے لاتا تھا شہد اور پنیر، جب وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے تو اس شہد اور پنیر والے کو جس سے ادھار لاتا، اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آ جاتا، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ادھار میں نے اٹھایا تھا شہد پنیر، یہ لینے آ گیا ہے۔ آقا پوچھتے تو بھئی میرے پاس کیوں لایا؟ حضور آپ کو دیا تھا، آپ کے لیے لایا۔ یہ بھی پتا تھا کہ حضور کریم ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور میرے آقا کریم ہیں یہ بھی پتا تھا۔ ارے اتنی تو ہر ایک کو سمجھ تھی کہ آقا کریم ہے۔ حضور کے پاس لے کے آ جاتا تو پھر میں کیا کروں آقا، میرے پاس تو پیسے کچھ نہیں، آپ ہی دے دیں۔ پھر شہد اور پنیر بن مانگے بھی لا دیتا، ادائیگی بھی قرضے کی حضور سے کرواتا، تو حضور اس کے عمل کو دیکھ کے روز ہنس پڑتے۔ اس طرح کی باتوں سے حضور کو ہنساتا رہتا تھا۔ اس عمل پر میرے آقا نے فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ۔ ارے محبت کے کوئی پیمانے ہوتے؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ناپ تول ہوتا ہے؟ کتنے نفل پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنی تلاوت کرتا ہے؟ ارے محبت عقد قلبی ہے۔ اور رہ گیا بائبل کا لفظ دائیں جانب، وہ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا رہی ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ثم اقوم عن یمین العرش، اللہ کی دائیں جانب عرش پر میں کھڑا ہوں گا، اور خلائق میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مقام کو پا سکے۔ اب یہاں بھی ایک تطبیق کر دوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث میں تو قیام کا ذکر آیا، فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا دائیں جانب، اور میں نے ساری حدیثیں اور روایتیں جلوس کی بیان کر دی کہ کرسی پر بٹھائے جائیں گے، تو کیا حقیقت ہے، قیام ہوگا یا جلوس ہوگا، کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کرسی پر؟ دونوں درست ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت کے عرش پہ کرسی پر جلوہ گر ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی مقام ابدیت میں ادب خدا میں کھڑے ہوں گے، ادب الوہیت میں آپ کھڑے ہوں گے کہ خدا کے سامنے خود بیٹھنا یہ شان ابدیت نہیں، ادباً خدا کے حضور کھڑے ہوں گے، کرسی بڑی ہوگی مگر آپ نہیں بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے۔ جب رب جلوہ گر ہوگا
تو اپنی شان ابدیت میں قیام فرما ہوں گے. جب خدا دیکھے گا وہ شان محبوبیت میں فرمائے گا سونا کھڑا نہیں ہونا، بیٹھ جا. حضور خود کھڑے ہوں گے، رب بٹھا دے گا. 100 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے یہ پوری، میں نے اس کی تفسیر اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ کس کس باب میں کس کس حکم میں اکٹھا کیا. اللہ پاک فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ. بس صرف چند نمونے سن لیں کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے، اختتام پھر حدیث اور صحابہ پر کر دیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی جس نے نافرمانی کی، ومن یعص اللہ ورسولہ فردوہ الی اللہ والرسول. آپ دیکھتے چلے آئیے نمونے کہ خدا کس طرح جوڑتا ہے، ہم چھوڑتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دو انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اس لیے عذاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو. براۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ. لا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. ومن يحادد الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله وكذبوا الله ورسوله اذا دعوا الى الله ورسوله. الغرض قرآن وَإِذَا الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مجھے بتائیے، اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کا کوئی جسم ہے جس کو اذیت دی جائے گی؟ اللہ کو کہے کی اذیت؟ ارے جس نے رسول کی بے ادبی کر دی، خدا کہتا ہے اس نے مجھے اذیت دی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. بھلا اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کسی نے اللہ سے پہلے روزے رکھے تھے، یہ شان نزول ہے. اللہ کے کلام سے پہلے کلام کیا تھا. بعض لوگ حضور کے بولنے سے پہلے بورڈ پڑھتے تھے. رمضان کے روزے سے پہلے، حضور کے روزے سے پہلے روزہ رکھ لیا کسی نے. عید الاضحیٰ کے دن آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دی. اور یہ تقدم فعل رسول پر تھا، حضور سے پہلے عمل کر دیا. رب نے جدا کر کے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو، کہا نہیں مجھ پر اور میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو. خدا نے مصطفیٰ کو اس طرح جوڑا ہے اپنی ذات سے کہ کبھی الگ چھوڑا ہی نہیں ہے. اور اب جوڑ کے ذکر کرے تو آپ کو وہم ہو جاتا ہے کہ ملا دیا ملا دیا. ارے کیا ملایا اس نے ہے یا میں نے؟ کس نے ملایا ہے؟ وہ جدا ہی نہیں کرتا. اور وہ کہتا ہے جو جدا کرے وہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ ذلک بانہم ذلک بشاقوا اللہ ورسولہ وللہ عزت ولرسولہ ولا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مقصد بات کا یہ کہ اللہ کے ہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی مقام ایسا نہیں رکھا سوائے عبادت کے، سوائے عبادت رسول کے لیے نہیں. باقی اس نے ہر حق میں محبوب کو شامل کر لیا، محبت میں، ادب میں، رفاقت میں، بیعت میں، اطاعت میں، قربت میں، رضا میں، عطا میں، غنا میں، ہر شے میں شریک کر لیا اپنے ساتھ اللہ رب العزت نے. اور یہ تو اور اس سے بڑھ کر ایک خاص مقام میں قرآن کا مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے بیان کروں. 7 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں. کتنی؟ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا، 2 کا ذکر کیا اور ضمیر واحد کی استعمال، 2 کا ذکر کیا اور انہیں نہیں کہا، اسے کہا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو توڑے. ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ ذکر 2 کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تو کہنا چاہیے تھا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں کی حدود کو توڑے. نہیں، دونوں کا ذکر کر کے حدودہ میں ضمیر واحد کی استعمال کی. وہ تو ضمیر بھی ایک کر دیتا ہے 2 کا ذکر کر کے.
اور تثنیہ کی نہیں یوز کرتا. اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. انفال. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو. اب اس سے مراد کون ہے جانتے پھر؟ اس نے یہ عقیدہ سمجھایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور عنہ نہیں فرمایا عنہما کہ دونوں سے منہ نہ پھیرو، نے فرمایا عنہ اس سے منہ نہ پھیرو، ثابت کرنے کے لیے کہ جس کا چہرہ مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا. خدا اور مصطفیٰ کا رخ ایک ہے. وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُمَا. امام قرطبی فرماتے ہیں یہ کوئی میری ایجاد نہیں ہے، ائمہ یہ عقیدہ دیتے رہے کہ عنہما تثنیہ دو کی بات نہیں کی، دو کا ذکر کیا اور بات ایک کی. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم اللہ اور اللہ کا رسول، تو چاہیے تھا لغت کے حساب سے کہ کہا جاتا اذا دعواکم، اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں بلائیں. when they call you they invite you. ذکر کرتا ہے کہ اللہ and his prophet when he calls you. وہ تو دے ہٹا دیتا ہے، وہ دو کو ایک کر دیتا ہے. ضمیر ایک کی استعمال کی تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا اور مصطفیٰ کی دعوت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کی استجابت بھی ایک ہے. اب یہ جو آیت اتری صحیح بخاری میں ہے. بخاری ہم بخاری زندگی بھر بہت کرتے ہیں مگر کبھی بخاری کو پڑھا دیکھا سمجھا نہیں ہے. میرے والد گرامی اپنے اور بزرگوں اساتذہ سے یہ شعر سنا ہوا تھا، مجھے سناتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری عشق کے بغیر نہیں آتی. تو چنانچہ جب یہ آیت آئے گی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوری لبیک کہا کرو. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں کہ میں کنت اصلی من المسجد فمر بی رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا. اب بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا میرے پاس سے گزرے، کوئی کام تھا، مجھے آواز دی یا ابا سعید، مجھے بلایا. کہتے ہیں تو میں چونکہ نماز میں تھا، کوئی نفلی نماز ہوگی، تو میں نے جواب نہیں دیا. میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں. فقال ما منع آقا ان تأتینی، جب میں نے بلایا تھا تمہیں حالت نماز میں، تو لبیک کہہ کے میرے پاس آیا کیوں نہیں نماز کے دوران؟ تو میں نے عرض کیا فقلت یا رسول انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، تیزی سے نماز ختم کی اور آیا ہوں. آقا نے فرمایا تم نے نہیں سنا علم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول بلائیں جس کام میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ مصطفیٰ پر. تبھی نے امام شافعی کا فتویٰ نقل کیا اس مقام پر. امام شافعی کا فرماتے ان الصلاۃ لا تبطل لامر رسول اللہ بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ. آقا بلا لے، نمازی نماز میں ہو صحابی، تو لبیک کہہ کے آقا کی بارگاہ میں چلے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. ارے لوگوں، صحابہ کرام کی توحید کو بھی دیکھو اور آج اپنی توحید کو بھی دیکھو. ہماری توحید جو ہم نے گھڑ لی وہ یہ بتاتی ہے کہ نماز میں حضور کا دھیان بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور صحابہ کی توحید بتاتی ہے حضور کو تک لیں کام میں چلے جائے تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی. تم دھیان پر نماز ٹوٹنے کا خیال کرتے ہو، وہ حضور کی نوکری اور کام پر بھی نہیں توڑتے. اب صحابہ کرام کا عقیدہ توحید ان سے لو، عقیدہ رسالت صحابہ سے لو، ایمان صحابہ سے لو. ہمیں چاہیے کہ اپنے من گھڑت عقائد کے برتن توڑ دیں. جو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا، وہی حق ہے، اور قرآن اور سنت کو ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ تھا. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ امام سیدنا صدیق اکبر تھے،
انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سمجھا کہ حضور آ گئے ہیں۔ فَنَاكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، صرف اتنا جان کر کے حضور نکل آئے ہیں، ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا۔ نماز خدا کی ہو رہی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، یہ توحید ہے۔ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی، حضور کی محبت سے، حضور کے ادب سے، حضور کے چہرے کو تکنے سے، حضور کی خاطر مصلی چھوڑ دینے سے۔ دھیان کیا رہ گیا؟ دھیان کیا ہے؟ دھیان کیا ہے؟ ان کا دھیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا گیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا وجدان بھی مصطفیٰ تھا۔ وہ حضور کی حال میں فنا ہو جاتے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا تو آپ سمجھا کہ آقا تشریف لے آئے۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہاں تو سما ہی بدل گیا، سارا پلٹ گیا، تو ہمیں اشارہ کیا نتیموا صلاتکم، نمازیں مکمل کر لیں۔ نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں، نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں۔ چہرے بھی پھر گئے، مصلی بھی چھوٹ گئے، سما بھی بدل گئے، تو فرمایا نماز مکمل کر لو۔ آقا نے تصدیق کی مور لگا دی کہ اس طرح مجھے تکنے اور مجھ میں محو ہونے سے نمازیں نہیں ٹوٹتی، نمازیں کمال پہ پہنچتی ہیں، با کمال ہوتی ہیں۔ فرمایا پوری کر لو۔ پھر آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا سارا۔ اب تصور یہ ہے، حضور کی شان کو کھول کھول کر بیان کریں۔ میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں، سارے ہی اچھے ہیں، میں تو سب سے ماڑا ہوں، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کس کا عقیدہ صحیح کس کا غلط، کون حضور کا وفادار اور کون تاجدار کائنات کا غدار، کس کی قبر اور آخرت میں بخشش ہوگی اور کون زنجیروں میں جکڑا جائے گا، یہ جاننا ہو تو دیکھا کریں کہ حدیث مصطفیٰ کی کتب سے چن چن کے حضور کی شانوں کی حدیثیں کون بیان کرتا ہے اور کون عمر پر خطاب کرتا ہے اور چھپا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلام ہے تو آقا کی شان بیان کرتے کرتے تھکے گا نہیں، اور جو یہ حدیث عمر پر آپ کو نہیں سناتا، یہ نہیں اس نے پڑھی نہیں، کو میں نے کوئی نئی بخاری نہیں بنا لی، کوئی صحیح مسلم نہیں میرے مطبع سے نہیں چھپی، بھئی یہ ساری دنیا میں وہی بخاری و مسلم ہے۔ اگر کوئی نہیں بتاتا نمازیوں کو تو سوال سوچنے والا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ مقام مصطفیٰ کا عقیدہ صحیح نہیں۔ یا ابا بکر ما مانا کن تثبت زمرت، کیوں نہیں میرے حکم کی تعمیل کی؟ فقال ابو بکر ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ سرکار پیچھے کھڑے ہو اور میں پشت کر کے آگے کھڑا رہا؟ ارے نماز خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ تو آقا نے صحابہ کرام کو سکھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو تو تالیاں نہ بجایا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، گویا شریعت کا مسئلہ دے دیا کہ جائز ہے، نماز میں اس حد تک ادب کرنا بھی جائز ہے۔ اور صحابہ کرام کو یہ مقام مصطفیٰ کی معرفت تھی، یہ کس نے آداب سکھائے تھے؟ صحیح مسلم میں آتا انس بن مالک روایت کرتے ہیں میرے آقا کبھی حجامت کرواتے، لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلق وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیث صحیح، آقا کبھی حجامت کرواتے تو جو نائی تھا نا، نائی ہیئر ڈریسر، حجام، صحابہ اس کا طواف کرتے تھے ارد گرد جیسے کعبے کا طواف ہوتا ہے۔ ارے تم حضور کے طواف سے ڈرتے ہو تو حضور دے نائیاں دا بھی طواف کر دیتا، وہ تو حضور دے نائیاں دا طواف کر دیتا۔ عقیدہ ایسا بناؤ کہ حضور دے نائیاں تے میراثیاں دا بھی طواف ہوئے، اور میں تو عمر بھر کہتا ہوں میں تو حضور کا میراثی ہوں۔ ہائے ہائے، کبھی میراثی قبول کر لیں، کبھی سگ قبول کر لیں، عمر بھر خدا کی قسم، عمر بھر جتنی عمر خدمت کی ہے دین کی اور حضور کے گن گائے ہیں، زندگی میں کبھی اس پوری محنت اور کاوش پر لکھا ہے یا بولا ہوں ایک پیسہ بھی کوئی ہدیہ نذرانہ کوئی ایک پیسہ نہیں لیا، حرام جانا ہے، صرف ایک چیز کا منتظر ہوں کہ جب ملاقات ہو قیامت کے دن تو کہہ دے او کتیا اچھی خدمت کی تھی، تیرے نال راضی ہیں، لب مسکرا پڑے اور کہہ دے کہ نوکرا کتیا تیرے تے خوش ہیں، تو چنگی نوکری کی ہے، بس ایک مسرت کے لیے زندگی لگا۔ یہ ہے عقیدہ، یہ مقام مصطفیٰ۔ پاگل اونٹ سجدے میں گر جاتے،
صحابہ نے پوچھا یار پہلے کہا آقا آگے نہ جائیے پاگل ہو گیا ہے، یہ ٹکر مارے گا کاٹے گا. فرمایا نہیں مجھے نہیں کچھ کرتا. تشریف لے گئے، وہ زمین پہ بیٹھ کے سر رگڑتا ہوا سجدہ ریز ہو گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پاگل بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ آقا نے فرمایا سوائے بد عقیدے کی ہر کوئی پہچانتا. فلما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاذ ابن جبل آئے، آقا کے سامنے سجدہ کر دیا. قال ما ھذا یا معاذ، آقا نے پکڑیا فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر دیا؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوجدت في نفسي ان نفعل ذلك بك. آقا میں شام گیا، میں نے دیکھا وہ اپنے بڑے عزت والے بڑے اونچے درجے والوں کو سجدے کرتے ہیں. میں نے عمر پر دیکھا وہ بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، تو آقا کائنات میں آپ سے بڑا کون ہے؟ اس لیے میرے دل میں آیا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سجدہ کروں. سجدہ کر دیا. آقا نے فرمایا فقال رسول لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. جب یہ مقام عقیدے میں آ جائے تو پھر آقا علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت، حضور کی محبت خدا کی محبت، حضور کا ادب خدا کا ادب، آقا علیہ السلام کی حرمت خدا کی حرمت، حضور کی بیعت خدا کی بیعت، حضور کی طلب خدا کی طلب، حضور کی رضا خدا کی رضا، حضور کی عطا خدا کی عطا، حضور کا غنا خدا کا غنا، حضور کی قربت خدا کی قربت، حضور کی بے ادبی خدا کی بے ادبی، حضور سے منہ کا پھر جانا خدا سے مرتد ہو جانا. تو گویا عقیدہ اور ایمان کی جو پوری بنیاد ہے آقا علیہ السلام نے جو دی اور صحابہ کرام نے جو ہمیں سکھائی اپنے عمل سے، وہ شان آقا علیہ السلام کی یہ ہے. یہ مقام مصطفیٰ ہے. اور مقام مصطفیٰ اگر کسی کا اس پر عقیدہ درست نہیں، میں نے بتا دیا کوئی شے، آپ نے بخاری مسلم کی حدیث سن لی، کوئی شے کام نہیں آئے گی. سارے گھوم کر مرکز و محور حضور کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی. یہ مبالغہ نہیں ہے زور دینا مقام مصطفیٰ پر، شان رسالت پر، یہ مبالغہ نہیں ہے. اور مبالغہ بھی سمجھ لیں اس وقت ہوتا ہے، بات سمجھ لیں، جب کسی کو اس کی شان سے بڑھا دیا جائے. اور 313 بار آپ شام کو پڑھ لیں. یہ تو تھی ذکر کے حوالے سے باتیں. اب اس کے ساتھ کچھ شرائط لاگو ہوں گی، ان شرائط کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اگر آج کے دور میں تیسرا کلمہ آپ چلتے پھرتے پڑھو گے تو آپ نہیں اجڑو گے، تمہاری نسلیں اجڑ جائے. اب اصل باتیں اب ہیں، جو پہلے والی باتیں ہیں وہ آپ علماء سے بھی سنتے ہیں، بزرگوں سے بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں، اور میرے سے زیادہ علم آپ کو ہے کہ تیسرے کلمے کے کیا کیا فضائل ہیں. جو اب بتا رہا ہوں یہ آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. آج کے دور میں کل کی بات نہیں کر رہا، پرسوں کی بات نہیں کر رہا، آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی اس گھڑی کی بات کر رہا ہوں. آج کے دور میں تیسرا کلمہ چلتے پھرتے پڑھو گے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی اجڑ جائے گا، وہ بھی اجڑ جائے گا. کیوں؟ اس کے اندر 2 اذکار جمالی ہیں، ایک ذکر معتدل ہے اور 2 اذکار جلالی ہیں. توجہ ہے، کیونکہ یہ تھوڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں. جب تک یہ سمجھ نہیں آئیں گی پھر شافعی کے بیانات آپ کو سننے کا نفع نہیں ہونے والا. یہ 5 اذکار ہیں. ان 5 اذکار میں 2 اذکار سبحان اللہ الحمدللہ یہ جمالی اذکار ہے. چلتے پھرتے کرو، اٹھتے بیٹھتے کرو، وضو بغیر وضو کرو، پاکی ناپاکی کرو، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی اثر بد نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے. یہ تو ہو گئے 2 اذکار، یہ الگ ہو گئے. آگے ہے اللہ اکبر، یہ ذکر معتدل ہے، چلتے پھرتے کر لو گے، اگر نفع نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا. وضو بغیر وضو کر لو گے، اگر نفع نہیں ہوگا تو کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوگا. پاکی ناپاکی میں کر لو گے، اگر کوئی خاص نفع نہیں ہوگا تو کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوگا. یہ ہو گیا تیسرا ذکر یعنی معتدل. آگے ہے لا الہ الا اللہ اور 5واں ہے لا حول ولا قوت
الا باللہ العلی العظیم، یہ دونوں اذکار کلی طور پہ جلالی ہیں، یہ دونوں اذکار کلی طور پہ جلالی ہیں۔ آج کے دور میں جب یہ دو اذکار چلتے پھرتے کرو گے، شافی نے امت کو کیا سمجھایا ہے؟ تنگے نہیں تنگے جاؤ گے، تنگے نہیں تنگے جاؤ گے۔ وہ بلائیں تیرے اوپر نازل ہوں گی جن کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اپنی آخرت بنا رہا ہوگا لیکن تیرے گھر میں لا علاج بیماریاں آئیں گی، تیری اولاد نافرمانی کے رستے پہ چلے گی۔ جنہوں کے دل پہلے جڑے ہوئے تھے، جنہوں کے دل پہلے جڑے ہوئے تھے، اب ان کے دل دور ہو جائیں گے، گھر لیرو لیر ہو جائے گا۔ جو تندرست ہیں وہ بھی بستروں پہ پڑ جائیں گے، یعنی گھر میں بدتفاقی ہوگی، گھر میں بیماریاں ہوں گی، کاروبار ہے تو دھیرے دھیرے وہ اجڑنا شروع ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو تیرے سے پہلے محبت کرتے تھے اب نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور لا الہ الا اللہ کا ذکر تو چلتے پھرتے شرائط کے بغیر کرے گا، عصر بد بھی ساتھ آئے گا، عصر بد بھی ساتھ آئے گا۔ جب عصر بد آئے گا، اب عصر بد کو روکنے کے لیے تو نے وضو کی شرط پوری نہیں کی، تو نے کسی سے اجازت لی نہیں ہے، تو نے اپنی روح کے مطابق اس کو پڑھا نہیں ہے، یعنی وہ تعداد مقرر کی نہیں ہے، حصار تو نے نہیں کیا۔ اب عصر بد کو روکنے کا کوئی نظام تیرے پاس نہیں ہے، ادھر نفع ہوتا جائے گا اور ادھر نقصان ہوتا جائے گا۔ آخر 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد تیری آنکھیں کھلیں گی کہ میں اتنا اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ شافی تو یہ کہتا تھا کہ اپنے رب کے ساتھ ذکر والا تعلق مضبوط کرو، اپنے رب کے ساتھ دعاؤں والا تعلق مضبوط کرو۔ میں نے شافی کے کہنے پہ تمام اوراد و وظائف چھوڑ دیے، میں نے چیل کا چھوڑ دیا، میں نے حزب البہر چھوڑ دی، میں نے دعائے سیفی چھوڑ دی، میں نے حامیم لا ینصرون چھوڑ دیا، میں نے لا خلابہ چھوڑ دیا، میں نے یا جبارو یا قہارو پڑھنا چھوڑ دیا، میں یہ صورتیں پڑھتا تھا یا پڑھتی تھی میں نے چھوڑ دی۔ میں نے شافی کی بات پہ لبیک کہا، میں تے پہلا نہ بھی اجڑ گئی ہوں، میں تے پہلا نہ بھی اجڑ گئی ہوں۔ اب کان کھول کے سن لو، تم تب اجڑو گے جب شرائط کو پورا نہیں کرو گے۔ شافی اپنا سودا ٹھوک کے بیچتا ہے اور شرائط بتا کر بیچتا ہے۔ آپ کو صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ تیسرا کلمہ پڑھتے جاؤ تو چڑھتے جاؤ، یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں چلتے پھرتے پڑھو گے تو تیسرا کلمہ پڑھتے جاؤ گے تو لیندے جاؤ گے، یعنی قبر میں زندہ ہی اترتے جاؤ گے۔ اس کے فضائل سر آنکھوں پہ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن حالات میں ہیں، ہم کن حالات میں ہیں۔ گھر میں اللہ کی نافرمانی، مسجد میں اللہ کی نافرمانی، خانقاہ میں اللہ کی نافرمانی، بازاروں میں اللہ کی نافرمانی، دفاتر میں اللہ کی نافرمانی۔ کون سی جگہ ہے جہاں میرے رب کی نافرمانی نہیں ہو رہی؟ اور جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں شیاطین کا راج ہے، وہاں شیاطین کا بسیرا ہے۔ جب ہر جگہ شیاطین کی حکومت ہے، اب ان شیاطین کے جمگھٹے میں گھس کے جب تو 2 دھاری تلوار نفی اسباب لا الہ الا اللہ چلائے گا، پھر جنوں رب دے جو تیرے سے ہوگا تو کرے گا، جو ان سے ہوگا وہ کریں گے۔ اب کیا ہوگا؟ تو پڑھتا جائے گا، وہ تجھے برباد کرتے جائیں گے۔ تیری آخرت تو بن جائے گی مگر تیری دنیا برباد کر کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ تجھے علم ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ کیسے پڑھنا ہے اور کہاں پڑھنا ہے۔ تو میں نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ آج کے دور میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یا اس عمل کو اپنا معمول بنانا ہے تو بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ 100 بار صبح پڑھو، 100 بار شام کو پڑھو، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھو، اور تیسری ترتیب میں نے بتائی ہے 313 بار۔ اگر بیٹھ کر پڑھو گے، حصار نبوی علیہ السلام چھوٹا سا حصار ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں اگر انہیں معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حصار نبوی کیا ہے تو آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ لکھیں حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، عرش چینل ہمارا جو آفیشیل چینل ہے وہ سامنے آ جائے گا۔
8-10 मिनट का बयान है, वो आप सुन लें, आपको मालूम हो जाएगा कि हसार नबवी में क्या क्या पढ़ा जाता है, अपना बदनी हसार कैसे किया जाता है और अपना रूहानी हसार कैसे किया जाता है। जब आप कलमा शरीफ पढ़ने के लिए बैठेंगे, यानी ये 5 अज़कार करने के लिए बैठेंगे, तो पहले आप हसार नबवी करेंगे, यानी अपना हसार करेंगे, अपने घर बार का हसार करेंगे। उसके बाद आप 100 बार पढ़ें, चाहे 313 बार पढ़ें, चाहे 1000 बार पढ़ें, जो भी आपकी तरतीब है या जो भी तादाद आपने पढ़नी है, पहले हसार करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। इसी तरह रात को जब पढ़ें, पहले अपना हसार करें, उसके बाद आप ये पढ़ेंगे। और किसी वक्त आप नमाज के बाद बैठे हैं, वहीं पे आप ये कलमा शरीफ बैठकर पढ़ लेते हैं और हसार नहीं भी किया तो कोई खास नुकसान इंशाअल्लाह नहीं होगा। सिर्फ जिस बात से मैंने रोका है वो ये कि इस कलमा शरीफ को आज के दौर में चलते फिरते नहीं पढ़ना। क्यों? चलते फिरते आप पढ़ोगे तो नफा कम, नुकसान ज्यादा होगा। हमारे पास वो ईमान की ताकत नहीं है, वो आमाल वाला माहौल नहीं है, वो तकवे वाला माहौल नहीं है। जिधर निगाह उठाओगे उधर ही नेगेटिव एनर्जी, उधर ही नेगेटिव एनर्जी। आपकी दुश्मनियां शयातीन के साथ, जिन्नात के साथ, जादूगरों के साथ, बदअकीदा लोगों के साथ बढ़ती जाएगी। और आप आज इस पोजीशन में नहीं है कि सारे जमाने के साथ जंग छेड़कर आप बैठ जाए। तो इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है, आपने हसार के साथ पढ़ना है। हाँ, जिन दिनों में खवातीन ने नमाज नहीं पढ़नी, ये अमल छोड़ नहीं देना, मामूल के मुताबिक हसार करेंगी और उसके बाद अपना वजीफा, अपना अमल, अपना जिक्र जारी रखना है।